اب ایک تیسرا طبقہ اس دنیا کا بدترین طبقہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک، ہندو کے نزدیک، عیسائی کے نزدیک، یہودی کے نزدیک، ہر ایک کے نزدیک وہ طبقہ، جتنا بھی اس پر آپ گرم ہو جائیں، جتنا بھی آپ اس پر بھڑک جائیں، مگر وہ نہیں بھڑکے گا آپ پر۔ ہاں، جتنی بھی آپ تیکھا وار کر دیں، الفاظوں کے پوری بارش برسا دیں گالیوں کی، مگر ایک لفظ بھی آپ کے خلاف وہ نہیں کہے گا۔ نبی علیہ السلام بڑی بڑی باتیں، بہت بڑے فوج کو لے کر چلنا ہے، ہاں پوری طاقت کو لگا دینا ہے رومن ایمپائر پر، بڑی بڑی باتیں نبی علیہ السلام نے اعلانات کیے۔ مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، طلباء عزیز، اسٹوڈنٹ حضرات، گزشتہ کئی ہفتوں سے سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا پہلے، کہ کون لوگ کامیاب ہیں، کیسے لوگ کو اللہ وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کن لوگوں کو آخرت میں اللہ کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کا ایک طبقہ جن کو کفار کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، اور یہ کافر جو کفر کرتے ہیں اس کی جو بنیادی جو جڑ ہے وہ کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ نے سنا۔ اب ایک تیسرا طبقہ اس دنیا کا بدترین طبقہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، مسلمان کے نزدیک، ہندو کے نزدیک، عیسائی کے نزدیک، یہودی کے نزدیک، ہر ایک کے نزدیک وہ طبقہ، اس طبقے کو لوگ گرتے نظر سے، حقیر نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کا نام ہے منافق۔ اس کا نام کیا ہے؟ منافق۔ منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے یہ بات کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، مگر اندر میں وہ کفر کو اختیار کیے ہوئے رہتا ہے۔ ایک ہے منافق کی ایک قسم یہ۔ منافق کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ تذبذب میں رہتا ہے، کنفیوژن میں رہتا ہے۔ کبھی اسلام کی حقانیت اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا دل اسلام کی طرف ہو لیتا ہے، بولتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ اور جب کفر کے ماحول میں جاتا ہے، جب وہاں کے ماحول سے امپریس ہو کر پھر اس ماحول کو وہ اختیار کر لیتا ہے، تو نہ یہاں تشدد میں ہے اور نہ یہاں تشدد میں ہے، نہ یہاں پورا ہے نہ وہاں پورا ہے، جہاں چکنا وہاں جھکنا، جہاں پلہ بھاری وہیں پر، سمجھے؟ تو
منافق کی دوسری قسم ہے. منافق کی یہ جو دو قسم کے جو منافق ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. مگر تیسرے قسم کے منافق، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو بھی معاف فرمائے، جس کو علماء امت نے کہا ہے، جس کو علماء امت نے کہا ہے، چونکہ اس ٹائپ کے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہی نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے. تو اسی لیے حضرات صحابہ نے بھی اس کی تشریح نہیں فرمائی. مگر بعد کے علماء نے ایک تیسرے قسم کا منافق کا ذکر فرمایا، وہ ہے دو. اب منافق کی دو قسم ہو گئی. منافق کی جو ہے دو قسم ہو گئی. نمبر ایک منافق بالایمان، نمبر دو منافق بالعمل. منافق بالایمان، منافق بالعمل. منافق بالایمان کا مطلب یہ ہے کہ اندر میں اس کا ایمان ہے ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نہ آخرت کا یقین ہے، نہ جنت کا یقین ہے، نہ جہنم کا یقین ہے، نہ قبر کا، نہ حشر کا، کسی بھی چیز کا اس کے پاس یقین نہیں ہے، چاہے وہ اس کے تعلق سے کنفیوژن میں ہو یا وہ نہ مانتا ہو. تو اس کو کہتے ہیں منافق بالایمان، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں کیا ہے. ایک تیسری قسم جو صحابہ کے دور میں وہ ایسے منافق تھے ہی نہیں، جو بعد میں امت نے غفلت اور سستی سے پیدا ہو گیا، اس کا نام ہے منافق بالعمل، کہ ایمان والا تو ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اور سب کچھ کرتا ہے مگر جھوٹ بھی بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے مگر وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے مگر ٹھگ بازی بھی کرتا ہے. اچھا، جھوٹ کبھی کدار انسان بول دیتا ہے، کبھی کدار والے پر نو ایلیگیشن، اس کو منافق نہیں بولیں گے. منافق والا کام کیا ہے بولیں گے، مگر منافق نہیں بولیں گے. دھوکہ بازی کبھی کدار کسی انسان سے کبھی ہو جاتا ہے، کبھی وعدہ خلافی ہو جاتا ہے، کبھی امانت میں خیانت، کبھی تو کبھی کدار انسان سے ہو جاتا ہے، یا تو غلطی سے خود کیا یا اس ایسے حالات آئے کہ اس نے یہ کیا، تو اس کو منافق بالعمل اس کو بھی نہیں کہیں گے، ایک آدھ مرتبہ. لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اپنا شیوا بنا لے، جھوٹ کو پروموٹ کرے، جھوٹ ہی کے ذریعہ اپنی پوری زندگی گزارے، خیانت کو اپنا شیوا بنا لے، ٹھگ بازی کو اپنا شیوا بنا لے، مگر ہے وہ ایمان والا، ہے وہ ایمان والا، ہے وہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والا. تو ایسے منافق کو علماء نے کہا ہے منافق بالعمل، یعنی یہ ایمان تو اس کا ہے پر یہ اس کا عمل جو ہے کیا ہے، منافق والا کام ہے. اور اس دائرے میں آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں آپ حضرات بھی آتے ہیں، اور پوری دنیا جہاں کے اکثر و بیشتر مسلمان آتے ہیں. اور یہ میرے اندر اتنی جرأت نہیں، میں کہوں میں خورشید منافق ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے تعلق سے کہیں کہ میں منافق ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے. میرا کام منافقوں والا ہے، میں بولتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں، میں دعوے کچھ اور کرتا ہوں مگر میرا عمل کچھ اور ہے. یہ حضرت تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر صحابی اپنے تعلق سے، نفاق کے تعلق سے ڈرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابن ابی ملیکہ بہت بڑے تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا. کتنے صحابہ سے ملا؟ 30 سے زیادہ میں نے صحابہ سے ملا. ہر صحابی کو میں نے نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا، یعنی ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ میں منافق ہوں. کیوں بھائی؟ جیسے دعویٰ ہونا چاہیے، جیسا ایمان ہونا چاہیے، جیسا عمل ہونا چاہیے، جیسا تقویٰ ہونا چاہیے، جیسی راست بازی اور حق گوئی ہونی چاہیے، وہ چیز میرے اندر نہیں ہے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ منافق سمجھتے تھے. ہر صحابی اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ منافق سمجھتے تھے. کیا کبھی بھی
میں اپنے تعلق سے سوال کر رہا ہوں اور آپ حضرات سے بھی سوال کر رہا ہوں، کیا کبھی بیٹھ کر آپ نے اس کے تعلق سے سوچا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، یا میں منافق ہونے کا مجھ پر خدشہ لگ رہا ہے اپنے آپ پر؟ اگر اس کا ہموم اور اس کا غلبہ اگر ہوتا تو ضرور ہم اس کا تذکرہ کرتے اپنے ساتھی سے، بھائی میں منافق ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت چلاتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر راستے میں ملے، کیا ہوا؟ بولے حنظلہ منافق ہو گیا۔ بولا ایسے تو نہیں ہے، تم تو صحابی ہو، اونچے درجے کے صحابی ہو، تم کیسے منافق ہو؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے ہیں تو ہماری جو ایمانی کیفیت، ایمانی حالات، ہماری جو جنت و جہنم کا جو کنسنٹریشن، استحضار جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، پھر جب ہم گھروں میں آتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے ملتے اور جلتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، چونکہ یہاں پر ایک کیفیت، گھر میں ایک کیفیت، یہاں پر استحضار اور گھر میں وہ بھول، تو اسی کو اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہر صحابی اسی وجہ سے اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ دو حضرت ابو بکر نے کہا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلو اب دونوں دربار رسالت چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول بات ایسی ہے کہ آپ کی مجلس میں ہماری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھروں میں کاروبار میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرایا اور کہا کہ یہ میری مجلس میں جیسا ایمانی کیفیت ہوتا ہے تمہارے اندر، اگر یہ 24 گھنٹہ ایسے ہی برقرار رہے تو پھر فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، سمجھیں گے کہ نہیں یہ ہمارا آدمی ہے، یہ اس کا گھٹا نہیں ایمان، فرشتے کیا سمجھیں گے؟ اب اس سے چھپ کر نہیں رہنا چاہیے، اب اس کے سامنے کیا آ جانا چاہیے؟ ظاہر ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ کیونکہ فرشتوں کو جو ایمان ہے وہ ایک سطح کا ہوتا ہے، نبیوں کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمانی مجلس میں ابھی جو یہاں ایمان کا جو پاور ہے، جو یہاں آپ گھروں میں نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی دیا اور کہا حنظلہ گاہے کا مطلب کبھی کدار ایسا ہوتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، یہ اس کا نیچر سے اس کا تعلق ہے، فطرت سے اس کا تعلق ہے، اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا ہے، تو یہ بات الگ ہے۔ تو علماء نے منافق کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں بڑے اچھے سے کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ۔ اچھا ان آیتوں کو سنیے اور اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اوپر اس کو فٹ کرنے کی کوشش کیجئے، کیا میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں؟ کیونکہ قرآن سننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا درس، وعظ و نصیحت سننے کا مین مقصد ہے کہ جس چیز کو سنا جائے اس چیز کو سننے کے بعد اپنے اندر ٹٹولا جائے کہ یہ چیز میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر اس نیت سے سن رہے تو پھر اس کا بڑا نفع ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جبکہ وہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، جب حرام مال یا کوئی بھی چیز، حرام چیز میرے سامنے جب آ جاتا ہے تو کیا اللہ مجھے یاد آتے ہیں؟ اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ جب کوئی لذت والی چیز میرے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے تب کیا آخرت مجھے یاد آتا ہے؟ نہیں، اس سے میری آخرت برباد ہوگی۔ اگر آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو پھر یہ جو دعوے دار ہیں، فقط میں اور آپ بھی دعوے دار ہیں، کہیں اللہ کے کھاتے میں ہم اس لسٹ میں تو نہیں ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 قسم کے منافق تھے۔ کتنے؟ 2 قسم کے منافق۔ ایک وہ جو پکے منافق تھے، کیا مطلب یہ ہے کہ وہ
وہ اندر سے یہودی تھے یا مشرک تھے، اکثر و بیشتر ان میں یہودی تھے یا مشرک تھے صرف۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج سے میں جب جماعت ششم میں بنگلور میں پڑھ رہا تھا، جماعت ششم میں، یہ 2008-9 کی بات ہے، 2008-9 کی بات ہے، میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے مدرسے میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بزرگ کا نام ہے حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی، جو ہمارے شہر کلکتہ میں بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ ہمارے لیے نئے تھے، وہ میرے مدرسے سے ہی ان کا فیض جو ہے شروع ہوا۔ تو ان کو میں دیکھتا تھا فجر کے بعد جو مجلس جو لگتی تھی، فجر کے بعد بہت قیمتی مجلس ہوتی ہے، تو ہم سارے طلبہ بیٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھے اور حضرت کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، حضرت استاذ کا حکم بھی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مسلسل کئی مرتبہ وہ حضرت تشریف لائے اور خالی نفاق کے اوپر بیان کرتے تھے، منافق کون ہے، نفاق کیا ہے، منافق کون ہے، نفاق کیا ہے۔ چونکہ میں طالب علم تھا، طالب علمانہ دور کی جو کنفیوژن ہے اور شک و شبہات ہے وہ ایک الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا تھا یہ بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا، یہ خالی منافق منافق منافق، کون ہے یار یہاں منافق؟ یہاں تو سب مسلمان ہیں، پورا بنگلور مسلمان ہے، پورا کلکتہ مسلمان ہے، یہاں منافق کون ہے جس کا، ارے منافق تو مدینے میں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان کے بیانات مسلسل سنے اور پھر جب آگے پڑھے، کچھ علم ہمارے پاس بھی آیا، کچھ بصیرتیں پیدا ہوئی، تو سمجھ میں آنے لگا کہ سب سے بڑا منافق تو میں ہوں، دوسرا کو کیا ٹٹولوں میں۔ یہ ہے کیفیت، یہ ہے نفاق۔ تو نفاق، منافق دو قسم، اچھا نفاق جو ہے وہ اسلام کے ماحول میں پلتا ہے۔ کس کے ماحول میں پلتا ہے؟ اسلام کے ماحول میں نفاق پھلتا ہے، وہ کفر کے ماحول میں نفاق نہیں پھیلتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، وہاں دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو پکے ایمان والے لوگ تھے یا تو پکے کافر تھے، جو کھلم کھلا اسلام کی دشمنی اور نبی علیہ السلام کی توہین اور استہزاء کرتے تھے اور ہر چیز کا وہ انکار کرتے تھے۔ تیسرا آدمی کوئی تھا نہیں۔ لیکن جب مدینہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے آنے کے بعد اسلام پھلنے پھولنے لگا، اسلام کا ماحول بننے لگا، لوگوں میں اسلامی رواج پھیلنے لگا، تب پھر جا کر مدینے میں کافر تو تھے، مسلمان تھے، دوسرے جو یہودی تھے اور جو دوسرے چند مشرکین وہ کافر تھے، اس کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا جس کو کہتے ہیں منافق، جس کو کہتے ہیں منافق، جو ذاتی غرض کے لیے، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، اسلام کا بہت ہی زیادہ چرچا ہو چکا ہے، اب یہاں پر ان کی مخالفت کرنا، ان سے اپنے ناطے کو توڑنا، اپنے پاؤں میں کلاڑی مارنا ہے، تو اسی لیے انہیوں کے ساتھ مل کر رہو، جل کر رہو، ٹھیک ہے، ان سے فائدہ بھی لیتے رہو اور اپنا کام بھی کرتے رہو۔ آستین کا سانپ جس کو میرے اور آپ کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھالے، ایسے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں فساد ان لوگوں سے ہی مچتا ہے، دنیا میں فتنے ان لوگوں سے ہی مچتا ہے، دنیا میں کنفیوژن ان لوگوں سے ہی مچتا ہے، دنیا میں لوگ چونکہ مار اور دھاڑ جو ہے، جنگ اور جدال انسانوں کے درمیان میں بہت دنوں تک نہیں چلتی ہے، ایک بار مار ہو گئے، وہ جیتا کہ میں جیتا، میں جیتا کہ وہ جیتا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو منافق جو کام کرتا ہے نا، جو کنفیوژن، جو تو میں حسد، جلن، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پوری دنیا کو فساد میں مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، دیکھیے ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے صرف محض 3 آیتیں یا 4 آیتوں میں کہا، اور کافروں کے تعلق سے اللہ نے محض 1-2 آیتوں میں کہا، لیکن جب منافق کا تذکرہ ہوا تو ایک بہت لمبی 13 آیتوں پر تذکرہ کیا۔ منافق کا تذکرہ 13 آیتیں، یعنی قرآن اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے مگر اس کے لیے 13 آیتوں کا میں تذکرہ کیا منافق کا، تاکہ مجھے اور آپ کو یہ بصیر، کیونکہ یہ منافق پہچانے نہیں جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کا پول کھولنا ہے، تو ہر اعتبار سے اللہ نے ان کے پول کو ڈیٹیل سے کھولا ہے۔ تو
پہلے اس میں ان منافق کا تذکرہ ہے جو اندر میں اکثر و بیشتر یہودی تھے، مگر ذاتی غرض، ذاتی مفاد کے لیے وہ نبی علیہ السلام سے، مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ مدینے میں جتنے بھی منافق تھے، یا تو یہ یہودی تھے یا مشرک تھے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے اور مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے نا۔ ان کو وہ نبی علیہ السلام کو تو دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں کو تو دھوکہ دیتے تھے، مگر اللہ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں اس نفاق کے ذریعہ، وہ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، مگر اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے، ایمان والوں سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی ان کو دھوکہ دیتا ہے، ان کے ساتھ فریب کرتا ہے، ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، ان کے ساتھ سازشیں کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے اوپر لے لیے محبت میں۔ جیسے ایک باپ بیٹے کے لیے کہتا ہے اس کو مارنے کا مطلب مجھے مارنا ہے، اس کو لوٹنے کا مطلب مجھے لوٹنا ہے، تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں میرے رسول کو دھوکہ دینے کا مقصد، میرے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کا مقصد، میرے بندوں کو دھوکہ دینے کا مطلب مجھے دھوکہ دینا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہے، سینس بھی نہیں ہے۔ سمجھے منافق کیا ہے؟ آتا ہے مجلس میں بیٹھتا ہے، مجلس میں بیٹھ کر جو ہے وہ چکنی چپاٹی باتیں۔ اچھا، منافق کا سب سے بڑا ہتھیار کیا بولوں؟ سب سے بڑا ہتھیار اس کا زبان ہوتا ہے، اس کی چرب زبانی، میٹھا بول، سجے سجائے الفاظ، مقفع و مسجع کلام، ایسا کلام جو نیا آدمی سن کر یہ دم اٹریکٹ اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ یہ منافق کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک بھی دنیا میں آپ کو منافق نہیں ملے گا تیز گفتگو کرنے والا، گالی دینے والا اور الٹے سیدھے بات کرنے والا، گرم، آپ جتنا بھی اس پر آپ گرم ہو جائیں، جتنا بھی آپ اس پر بھڑک جائیں، مگر وہ نہیں بھڑکے گا آپ پر۔ ہاں، جتنی بھی آپ تیکھا وار کر دیں، الفاظوں کے پوری بارش برسا دیں گالیوں کی، مگر ایک لفظ بھی آپ کے خلاف وہ نہیں کہے گا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں کہہ پاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کو وہ منافق کا ایک چال ہوتا ہے۔ تو اچھا، وہ جب بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ جب جس آدمی کے پاس آ کر وہ بات کر رہے ہیں اس کا پول، اس کی راز کو وہ لے رہے ہیں اور پھر جا کر وہ دوسرے تک پہنچائیں گے، یہی نا منافق کا کام۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی بندہ جو ہے جو چالاک بندہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس کو وہی بات بتاؤں گا تاکہ وہ پھیلائے جا کر، اس کو وہ بات نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ ایسے آدمی سے لوگ سترک رہتے ہیں۔ ایسے آدمی پر کوئی نہیں بھروسہ کرتا، نہ اس کا باپ بھروسہ کرتا ہے نہ اس کی ماں بھروسہ کرتی ہے۔ جب ماں اور باپ کی بھروسے کو بھی اپنے اوپر سے ختم کر دیتا ہے تو بھائی کیا اس پر بھروسہ ہے؟ اس کو مت بولو، یہ دو رنگا آدمی ہے، یہ دوغلا آدمی ہے، یہ دو منہ والا انسان ہے، اس کو جو بھی بولنے کا مطلب ہے کہ بس۔ تو حالانکہ وہ سوچتا ہے کہ میں سب کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیے رہتے ہیں۔ کوئی بات ایسی پھیلانا ہو تو کسی منافق کو بلائیے اور اس کے سامنے بات پیش کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سامنے یوز کیا۔ جب بھی آپ جنگ میں نکلتے تھے تو یہ بات آپ کسی کو کہتے ہی نہیں تھے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کن سے لڑنا ہے، کن سے مدبھیڑ ہے، آپ نہیں بتاتے تھے۔ صحابہ کو کہتے ہیں یار ہو جاؤ بس چل، تاکہ منافقین یہ بات کو پہلے سے
نہ پھیلا دیں. لیکن جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پاپولر کیا مدینے میں. ہمیں تبوک چلنا ہے، تبوک چلنا ہے، تبوک چلنا ہے، تاکہ یہ منافقین خوب اس بات کو کیا کریں، پھیلا دیں. اور اسی کا اثر ہوا. ان منافقین نے اتنی پھیلائی، کہاں رومن ایمپائر تک یہ بات پھیلائی، اتنی پھیلائے. اور نبی علیہ السلام بڑی بڑی باتیں، بہت بڑے فوج کو لے کر چلنا ہے، ہاں پوری طاقت کو لگا دینا ہے رومن ایمپائر پر. بڑی بڑی باتیں نبی علیہ السلام نے اعلانات کیے، مسلمانوں نے بھی اعلانات کیے، تاکہ یہ لوگ وہ باتیں وہاں جان بوجھ کر پھیلا دیں. اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ اس کی 2 لاکھ کی فوج 30,000 صحابہ کے آمد سے صرف آنے سے ہی وہ ٹک نہیں پائے، بھاگ گئی. وہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. اتنا اس کا اثر کو تو منافقین نے سوچا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو. مگر دھوکہ انہوں نے خود کھایا، کیونکہ یہ 30,000 گئے اور کیسا فتح کہ وہ لڑنے کے بھی قابل نہیں رہے. اپنے سرداروں کو جو انہوں نے بتایا تھا وہ ان کے سامنے کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں رہے، پہلے سے بھاگ کے. اس سے بڑھ کر ایک رومن ایمپائر، ایک سپر طاقت حکومت کی کیا بے عزتی ہوگی بتائیے. ہاں وہ ٹھیک ہے 40 دن کا سفر، تو مختصراً یہ ہے. تو کیا بات تھی بتائیے. تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں دھوکہ. وہی اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے. وما یشعرون، اس کا ان کو سینس بھی نہیں ہے، اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے، ان کے دل میں ایک بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر رہا ہے. بیماری کا مطلب، بیماری، ایک بیمار وہ ہوتا ہے جسم میں اگر کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، وائرس داخل ہو جاتی ہے تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بخار، کھانسی ہو گیا، سردی ہو گیا، یا ملیریا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا. ایک وہ دلی کیفیت کو بھی بیمار کہا جاتا ہے کہ دلی اعتبار سے انسان جو ہے کم ظرف، کم نظر، دوسروں سے حسد، چڑ، جلن، اس کو بھی بیمار انسان کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے دل میں نفاق کیا ہے، وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک تھیلے کا چھید ہے. جس تھیلے میں آپ سامان رکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ رس کر وہ نکل رہا ہے. جیسے ایک پورا بوتل میں ایک سوراخ ہو گیا، تو اسی طرح اس کے دل میں کیا ہو گیا، سوراخ ہو گیا. ایمان کی باتیں سنتا ہے مگر اس سوراخ سے نکل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرض. ایک بیماری کیا تھی؟ مسلمانوں سے جلن، کپٹ، حسد اور تھا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کرتا رہا. کیسے زیادہ کرتا رہا؟ کیونکہ دشمن جو ہے، دشمن کی ترقی دشمن کو دیکھی نہیں جاتی ہے، اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی ہے. تو اعلیٰ درجے کے دشمن ہیں، آستین کے سانپ ہے. تو جو مسلمان ترقی کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی پکڑ بن رہی، جو اسلام پھیل رہا ہے، تو ویسے ویسے اندر سے یہ کڑ رہے ہیں، ویسے ویسے اندر سے یہ پریشان ہیں، اندر سے یہ ان کی جو ہے راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے. اور وہی اللہ نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے. دیکھیے یہاں پر دردناک عذاب کا جو تعلق اللہ نے ذکر فرمایا وہ جھوٹ سے ذکر فرمایا، سمجھے. حالانکہ ایک ایمان والا آدمی جھوٹ بول دے اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بت کی پوجا کر لے، یہ بڑا جرم ہے. ایک انسان جھوٹ بولے یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے خلاف بات کہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. تو یہ منافق ہر کام کیا کرتے تھے. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی، مسلمانوں کے شان میں، مسلمانوں کو لعن طعن. لیکن اللہ نے ان کے عذاب کا تعلق صرف جھوٹ کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. علماء نے لکھا ہے یہاں پر جو جھوٹ کا تذکرہ ہوا ہے یہ اللہ فرما رہے جھوٹ بولنا یہ کفر کا جو ہے منبع، وہ کفر کی بنیاد ہے. یہ کسی بھی کفر کی جو بنیاد ہے وہ ہے جھوٹ ہے. وہ
انسان جب جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو جھوٹ کا جو آخری سرا ہے وہ ہے کفر کو اختیار کر لینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا بڑا منافق ہے، اور یہ منافق ماحول اگر اس کو مل جائے تو پھر وہ ایمان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے جھوٹ اتنی بری، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کے پوجنے سے تم بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ بتوں کا پوجنا اور جھوٹ بولنا، سمجھ رہے، دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا یہ ہے کہ علماء نے ایک لطیفے کے طور پر ایک پہاڑا بنایا ہے، جھوٹ ایکم جھوٹ، جھوٹ دنی دھوکہ، جھوٹ تیائی، ٹھیک ہے، حسد، جھوٹ چوکے، اس طرح کے ایک لطیفہ بنایا، اور آخر میں جھوٹ دسے کفر، یعنی اس طرح بڑھتے انسان جھوٹ بولتے وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جھوٹ والے عمل سے اللہ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ ایک بڑی مصیبت ہے جب ان سے کہا جائے بھائی زمین میں تم فساد مت مچاؤ، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر، اس طرح کانا پھوسی یہ وہ جو کام کر رہے ہو تم مت کرو، اس کو تم ختم کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ دور میں جو حکومتیں چل رہی ہیں، موجودہ دور کا جو نظام چل رہا ہے، سارا عالمی نظام، یہ اس کا جو ہے بنیادی وجہ ہے، اس پر کھولنا بہت ضروری ہے، اس پر ڈیٹیل سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے دل میں اچھی نیت ہوتی ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں کہ ان سے فساد مچتا ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے، اور دنیا موجودہ جو حکومت ہے ان کا کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس منافق والے کام سے، منافق والے عمل سے، منافق والی حرکتوں سے مجھے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔